أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں پچھلے ہفتے ہم نے سورہ فرقان کا آغاز کیا تھا۔ آج اس کا تیسرا چوتھا رکوع آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 44 تک۔ آیت نمبر 21، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے سورہ فرقان کی۔ اس میں جیسے پچھلی قوموں کے مطالبات تھے ناجائز، ان کے بھی مطالبے تھے کہ اللہ کے حضور پیش ہونے یا آخرت کا انکاری، جو یہ سرکش لوگ تھے تو انہیں توقع ہی نہیں تھی اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، مطلب وہ ہم سے باتیں کرتے اور اپنے آنکھ سے ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، مطلب ہمارے لیے کوئی رب کو دیکھنے کا انتظام کرا دیں آپ۔ ایسی وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہتے تھے یہ لوگ۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا تھا، مطلب تکبر کیا، خود کو مطلب بڑا امیجن کیا، ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہے اپنے لیے چاہ رہے تھے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، مطلب یہ تو فرشتے دیکھ لیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، موت ہی آ جائے گی، یہی جو ہے اللہ کا قانون ہے، اس دن جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر فرشتے کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آتے، بلکہ کئی بار تو عذاب کے لیے آئے، جیسے قیامت میں فرشتے آئیں گے تو بشارت کے موقع جو ہے وہ سب ختم ہو کے پھر حساب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کی جو لانے کی بات کرتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں اس بات کو، اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ بلکہ ان کی کوئی خوشی نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ سورہ انفال آیت 50 اور سورہ انعام 93 میں بھی جو ہے یہ بات اللہ رب العزت نے کہی ہے کہ جو خبیث روحیں ہوتی ہیں ان کو مار کوٹ کے جو ہے خبیث جسم سے نکالا جاتا ہے، فرشتے جو نکالتے ہیں، جبکہ مومن کی روح جو ہے جنت کی خوش خبری سناتے ہوئے اسے کہا جاتا ہے کہ تو باہر نکل، اور اسے آرام سے نکالا جاتا ہے مومن کی روح کو۔ حامیم سجدہ اس کی 30 سے 32 نمبر آیت میں یہ سارا کچھ آیا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ پاک روح کو پاک جسم میں سے نکال کے ایسی جگہ کہا جاتا ہے کہ چل تو جہاں رب کی نعمتیں ہیں اور رب تیرے سے راضی ہے، تو یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور کہیں گے کہ یہ محروم کیے گئے، مطلب ہر چیز سے، ہر اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، مطلب چاہے کتنے ہی بڑے بڑے اسپتال کھولے ہوں، کتنے یتیم خانے چلائے ہوں، اگر ایمان نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ مطلب اخلاص بھی پیور، بنا ملاوٹ کا۔ اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی اور ساتھ میں یہ بھی چاہا کہ اللہ بھی دیکھے تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ پیور اللہ کے لیے اگر آپ نیکی کریں گے، مطلب شرک کے ساتھ کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ جیسے مشرک لوگ وہاں پہ اس ٹائم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے لیکن طواف بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ پہلے سب سے پہلے وفاداری ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ بڑھ کر ان کے پراگندہ ذروں کی طرح سے انہیں کر دیا جائے گا، ان کے اعمال کو قیامت میں بڑھ کے انہیں ایسے کک مار کے اڑا دیا جائے گا
جیسے بال کو یا ریت کو مار کے اڑا دیا جاتا ہے۔ نیک عمل کے ساتھ جو ہے اخلاص کے ساتھ چاہیے۔ تو اگر شہرت، لوگوں کی نظر میں نیک نامی یا کچھ اور شے شامل ہوئی تو ان اعمال کی اللہ کے نظر میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اخلاص میں ملاوٹ نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو صرف، اور شہرت بھی ہو، اگر چاہت ہو شہرت کی تو یہ بھی اخلاص نہیں ہے۔ ہاں خود اللہ مشہور کرا دے لوگوں کو تو وہ بات الگ ہے، لیکن اپنی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ تو یہاں اللہ نے کہا میں پراگندہ ذروں کی طرح سے، سورہ بقرہ آیت 224 میں بھی جو ہے، سورہ ابراہیم 118 میں، سورہ نور 29 میں بھی یہ سب آ چکا کہ ذرے جیسے دھوپ میں آپ کو نظر آتے ہیں نا، تو انہیں پکڑ نہیں سکتا، بے حیثیت ہوتے ہیں۔ تو بے ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے عمل جو ہیں وہ کتنے اچھے ہوں، انہیں اللہ غبار کی طرح اڑا دے گا، بکھیر دے گا سب کو۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ مطلب جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کے جو ہیں انہیں بہترین ٹھکانے ملیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے، مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جیسے ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ مومنوں کا حال ہوگا اس دن، آخرت والے دن۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، مطلب سارا بوجھ جو ہے وہ نیچے چپے چپے پہ فرشتے ہوں گے، سارا بوجھ نیچے آ جائے گا، تو باکثرت پے در پے جو ہے فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی۔ مطلب آسمان پھٹتے ہی اللہ بھی فرشتوں کی جھرمٹ میں جو ہے وہ میدان محشر میں حساب کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت 210 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اللہ آج تو دکھتا ہے کہ لوگوں کے پاس بھی اختیار ہے، اور اس دن تو پردہ ہی ہٹ جائے گا، مختار عام صرف اللہ ہوگا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، سب اختیار سلب کر لیے جائیں گے۔ آج بھی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، مگر اختیار کی وجہ سے کچھ لوگ فرعون بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ سب کی جو ہے، سب کو جو ہے حق پتہ لگ جائے گا اس دن کہ اصل بادشاہ کون ہوگا آخرت والے دن۔ تو وہاں بالکل پردہ ہٹ جائے گا لوگوں کے سامنے سے، اور سب کے سب جو ہے دیکھیں گے جیسے ہم دوبارہ سے جی اٹھے ہوں۔ اصل میں تو پردہ اسی دن ہٹے گا، زندگی تو وہی ہے اصل، کہ وہیں سے شروعات ہوگی۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ مطلب اس ٹائم خود غصہ کرے گا، اپنے آپ ہی ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اپنے افسوس میں، اور جیسے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد افسوس ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے اسے یہاں تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے خود گڑھ لیا، مگر وہاں جو ہے یہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے قرآن پہ کیوں نہیں چلے، کہ میں کاش رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل دیتا۔ لیکن وہاں تو صرف حسرت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، وہاں تو بدلہ ہے، مہلت تو ملے ہی نہیں۔ یہاں سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے ہمیں، اور سوچ سمجھ کے ہی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں ہم دیکھیں۔ کاش دنیا میں ہمارے آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو جائیں تو آخرت ہماری آسان ہو جائے گی۔ ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ مطلب وہاں گندے برے دوستوں نے جو برے گندے کاموں پہ لگایا تھا، مگر اب افسوس ہی ہوتا رہے گا کہ کاش میں نے انہیں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش شیطان کے ساتھیوں کو دوست نہ بناتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جو آئیڈیل ہیں ان سے ہماری آخرت کے بارے میں جو ہے وہ آخرت سنورے گی ان سے، یا ہماری آخرت بگڑے گی۔ یہ چیک کریں، اپنے دوستوں کی لسٹ دیکھیں تو سوچ سمجھ کے دوست بنائیں۔ پھر یہاں اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ مطلب اس نے مجھے تھوڑی دور پہ نصیحت تھی اور میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہاں دوسروں کو الزام لگائیں گے لوگ، شیطان مطلب بروں کے ساتھ لگا کے مروا دیتا ہے، ایمان سے ہٹوا دیتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر ان کے راستے پہ ہم چلیں گے تبھی ہماری فلاح ہے، ورنہ بچ نہیں سکتے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا ہے تھا۔
یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ فرقان کی. میں بار بار اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں نبی شکایت کریں گے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ میری جو قوم کے لوگ تھے یہ مانتے نہیں تھے قرآن کو، اور آج بھی ہم دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اس کے حساب سے فیصلے نہیں کرتے. تو یہاں جو اگر کوئی باپ ہی یا کوئی وکیل ہی اپنے جج کے سامنے اپنے بیٹے کی یا اپنے موکل کی برائی کرے یا شکایت کرے تو جج چھوڑ دے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں اللہ نے اپنے نبی کے منہ سے بات کہلوا دی کہ وہ وہاں کہیں گے ہم تو شفاعت کا جنجنا لیے بیٹھے نا کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے، لیکن کن لوگوں کی جن سے تھوڑی بہت ہی کوتاہی ہوگی. ہم تو قرآن ہی چھوڑے بیٹھے جو اللہ کا کلام ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ میری امت جو ہے اس پہ توجہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں انہیں بتا رہا تھا مکے کے لوگ تو کرتے تھے، مگر یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اسے یہ کہتے تھے. آج ہم جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اسے پڑھ کے سمجھ کے بھی عمل نہیں کریں گے تو یہ چھوڑ نہیں ہوا. تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے. جب رسول ہی شکایت کریں گے تو شفاعت کون کرے گا؟ ہم دنیا بنانے کے لیے 14 15 16 سال پڑھتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہم عربی کو 1 سال نہیں دیتے. اپنی نمازوں پہ غور فکر کریے آپ. تو حضور نے فرمایا تمہاری نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کے پڑھا. قرآن نے بھی یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم جو ہے وہ سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے. اس ٹائم تک نشہ حرام نہیں ہوا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ چاہتا کیا ہے کہ ہم نماز کو بھی سمجھ کے پڑھیں. اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کو ہمارے لیے جو ہے شفاعت کے ذریعہ بنایا. اللہ پاک ہمیں اس پہ قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم نے واقعی قرآن کو چھوڑ تو نہیں رکھا، اور اگر ایسا ہے تو پھر فوراً توبہ کریں اور باقاعدہ تلاوت، سمجھنا، لوگوں تک پہنچانا، عمل کرنا، اس کے قانون ماننا، فیصلے کرنا، یہ سب ضروری ہیں. قرآن کے جو حق ہے نا وہ اس پہ یقین کرنا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت مطلب اسے پڑھنا اور پھر اسے سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا اگر عربی نہیں آتی، اور جتنا سمجھ میں آیا اس پہ عمل کرنا، اور پھر لوگوں تک پہنچانا اور قائم کرنا، مطلب اپنے وجود پہ قرآن کو قائم کرنا. پورا کا پورا قرآن جو ہے ہمارے پر فرض ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت ہے یہ کہ قرآن تمہاری پورے وجود پہ فرض ہے. تو اس کی ایک ایک چیز جو ہے، جس اللہ نے ہمیں نمازوں کو حکم دیا اسی نے ہمیں سود سے بچنے کو بھی کہا، اسی نے ہم نے ظلم و زیادتی اور زنا سے بچنے کو بھی کہا. آیت نمبر 31. اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے. مطلب ہر نبی پہ پریشانیاں آئیں، پر رسول جو ہے نا، جو بھی نبی ہوئے سب ڈٹے رہے. اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. آج بھی دینی کام کرنے والوں کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، تو انہیں بھی جو ہے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے. آیت نمبر 32. اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، مطلب ایک ہی مرتبہ، جیسے توراۃ انجیل وغیرہ اتری ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے. سورہ آل عمران 106 نمبر آیت میں بھی قرآن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ لوگوں کو رک رک کے پڑھا سکیں. تو اس کی علت بیان کی یہاں. اور اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں. یہ بتایا اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارنے کی وجہ. سارا کا سارا ایک ساتھ آ جاتا تو کچھ مشکل آتی. تھوڑا تھوڑا آنے میں جو ہے وہ یاد کرنا آسان، تدریس آسان، عمل کرنا آسان. ہمیں بھی سورہ مزمل میں اللہ نے ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے قرآن پڑھنے کو کہا گیا. اب رمضان آنے والے ہیں، اس میں جو لوگ 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 10 دن کا قرآن سناتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس آیت کی جو ترتیل والی آیت ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی اب، اور جو سننے والے ہوں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اس لیے جو بھی حافظ حضرات ہیں ان سے التجا ہے کہ وہ 27 یا 29 دن سے کم کا قرآن بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ ہی لوگ سنیں. تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے. اگر آپ نہیں سنو گے،
آپ کے پاس نئی ٹائم ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، سنو گے تو بہت ثواب ہے۔ تو اسے بوجھ نہیں بنانا، ہمارے معاشرے میں اسے بوجھ بنا دیا گیا، تو اس لیے بالکل جس طرح یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا جو ہے اسے اتارا، اور ہم نے آپ کا دل قوی رکھے، تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ آپ کا دل جو ہے مضبوط رہے، حوصلہ طاقت ملتی رہے، اور تسکین قلب اور نصرت آپ کو ملتی رہے۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ تو اتنے بڑے کلام کا حصول آسان ہو، اسی کے لیے اس کی تعلیم دینا آسان ہو، اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ جیسے شاعر جو ہے تھوڑے تھوڑے شعر کہتا ہے اور بیچ بیچ میں شعر بولتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دیوان بنتا ہے، ایسی حالات کے حساب سے آیتیں اتاری۔ وہاں شعر و شاعری کا ماحول تھا تو اس لیے میں نے مثال دی اس طرح کی۔ مطلب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کا جو معاملہ ہے وہ بارش کی طرح ہے، جیسے بارش وقتاً وقتاً آتی ہے اور ایک ساتھ نہیں آتی، تو اسی لیے قرآن کا جو معاملہ ہے وہ بھی وقتاً وقتاً جب ضرورت پڑی، اور بارش کی بھی جب ضرورت ہوتی ہے تو مردہ زمین کو زندگی دے دیتی ہے اور اس میں زندگی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن کا بھی معاملہ ہے، اگر بارش ایک ساتھ اتر جائے تو سیلاب آ جائیں اور لوگ جو ہیں ڈوب کے مر جائیں، تو قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے، کیونکہ یہ بھی ایک روشنی ہے، یہ بھی زندگی دینے والی چیز ہے، اسی طرح سے ہمیں قرآن کو اللہ رب العزت نے ٹھہر ٹھہر کے اسی لیے بھیجا کہ تاکہ ہم اسے آسانی سے اس پہ سمجھ بھی سکیں، عمل بھی کر سکیں۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے، مطلب اعتراض کا عمدہ جواب کلام سے ہی دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں، مطلب مقام و مرتبے میں برے لوگ ہوں گے ایسے لوگ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، مطلب توریت شریف دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کا وزیر مطلب ان کا جو بوجھ اٹھانے والا، ان کا وزیر بنا دیا، وہ بھی نبی تھے ہارون علیہ السلام۔ اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، مطلب آل فرعون، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، آخرت کا عذاب۔ یہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام تو ایک ہی رسول تھے، مگر یہاں رسولوں کہا، مطلب ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے اختیار کو جھٹلانا ہے۔ وہ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جو بھی رسول آئے کہ ہم سے پہلے یہ نبی آئے اور اللہ کی یہ تعلیمات لے کے آئے، تو سارے کے سارے جو رسول ہیں ان کی ایک ہی دعوت ہوتی، سب کو اللہ نے بھیجا، تو ان کا انکار اللہ کا انکار مانا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 38، اور عادیوں اور سمودیوں اور کوے والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، مطلب یہاں عادیوں سمودیوں کے ساتھ کوے والوں کا ذکر۔ کوے والے شاید کوئی قوم ہو جس نے اپنے نبی کو کوے میں ڈال کے مار ڈالا ہو، واللہ عالم، مطلب اس کے بارے میں کوئی پکی خبر، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث میں اس طرح کی ہمیں نہیں ملتی، اس لیے اس میں اتنا ہی ٹھیک ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، مطلب ان کے بیچ میں جو امتیں آئیں انہوں نے اگر نافرمانی کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا، مطلب مٹا دیا اتمام حجت کے بعد، اپنے وقت پہ دلیلیں معجزے دکھا کے حجت قائم کی پہلے، اس کے بعد پھر عذاب بھیج دیا۔ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ یہاں لوط علیہ السلام کی بستی کا ذکر ہے کہ اسے پلٹ کے پتھروں کی بارش کی گئی، سورہ ہود آیت 82 میں اس کا ذکر آیا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ بری طرح سے بارش جو ہے، بری بارش کہا کیونکہ وہ پتھروں کی بارش تھی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ مطلب قافلوں کے ساتھ جاتے ہوئے قوم لوط کی بستیاں ہوں یا شام کے راستے میں
فلسطین کے راستے میں، مطلب پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹا کرتے، مطلب سیریس نہیں ہوتے ان بستیوں کو دیکھتے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، مطلب آخرت پہ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں اٹھنا بھی ہے، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مطلب مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ انبیاء 36 میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اچھا یہ ہیں وہ جنہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، مطلب مذاق کے انداز میں، طنزی انداز میں۔ آیت نمبر 42، وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم تو جمے رہے اپنے شرک پہ، اپنے باپ داداؤں کے دین پہ، ورنہ اس شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے جو معبود تھے، جھوٹے معبود، ان سے بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکے ہوا کون تھا، مطلب ہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم حق پہ تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی حق پہ تھے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ مطلب خواہش نفس کو معبود بنا دیکھے اس کی خواہشیں پوری کرنا، چاہے حرام ہو، اذان ہوتی رہے اور ہم کھیل تماشوں میں لگے رہیں، ہر اذان ہوتی رہے ہم نیند میں لگے رہیں، یہ صرف جو ہے شرک جو ہے وہی بت پرستی، وہی شرک نہیں ہے، بلکہ نفس اگر دولت مانگے اور آپ حرام حلال دیکھے بنا جانتے بھی تو اور حرام کی طرف چلے جائیں تو یہ آپ کا نفسی معبود ہوا جس کی آپ نے فرما برداری کی، چاہے چلے کاٹو، چاہے تسبیح پڑھو، چاہے نمازیں پڑھو، شرک کر چکے۔ حلال چیزوں کو دل چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی خلاف ورزی کر کے خواہشیں پوری کی تو یہ نفس کو معبود بنانا ہے۔ اللہ کی حدوں میں رہنا ہے اور حد میں رہنے میں پاکی ہے۔ ہمارے پیٹ میں لیٹرین، پیشاب وغیرہ سب ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک حد میں ہے، ہم اسے لیے پھرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ لیٹرین باتھ روم پیٹ میں ہے تو وہ حد میں ہے، لیکن باہر نکلتے ہی وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا جو دائرہ ہے وہ 700 میٹر ہے، اور جو باقی کھلا دائرہ پوری دنیا کا وہ 1000 میٹر ہے، تو 700 میٹر کے دائرے میں بھی ہم عیش کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حرام کی طرف جائیں اور اپنے نفس کو معبود بنا لیں۔ تو اسی میں ہر ایک معاملے میں جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ مطلب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی کہ یہ اپنے آپ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا یہ اپنے آپ نمٹیں گے۔ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے سمجھتے نہیں؟ کیا یہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپائے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہ آیت نمبر 44 ہے، یہ آج کی آخری آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ کیونکہ ان کا تو جانوروں کا حساب ہی نہیں ہوتا، قیامت میں یہ سارے کے سارے پھنسیں گے، اور یہ بالکل نہیں سمجھتے، یہ سنتے سناتے نہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کا کلام سن رہے ہیں، بلکہ عوام کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے آپ کی محفلوں میں آتے ہیں اور یہ کوئی سنتے نہیں۔ تو یہ تو بالکل نیرے چپاؤ کی طرح ہیں کہ انہوں نے بس اپنا سیکس کر لیا، بچے پیدا کر لیے اور کھائے پیے اور مر گئے، تو ان کا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں چوپائے کہا، کیونکہ چوپاؤ کا تو کوئی حساب قیامت میں نہیں ہونا، تو ان کا تو حساب ہوگا اور قیامت میں چوپائے تو بچ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ پھنسیں گے، جو چوپاؤ جیسی زندگی گزار رہے کہ ان کا کام صرف بچے پیدا کرنا، سیکس کرنا، کھانا پینا ہے، وہ بالکل اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی ان کی۔ تو انہیں اللہ نے یہ کہا کہ چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، چوپاؤ کا تو حساب ہی نہیں ہونا ہو، تو یہاں جو کر رہے بس انہیں اسی لیے پیدا کیا اللہ نے، لیکن انسان کو تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس سے حساب کتاب بھی لے گا۔ یہ آج الحمدللہ سورہ فرقان کی تیسرا چوتھا رکوع پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔